لو جی امام حنبل بھی آ گئے ہیں، مشاجرات صحابہ والے فتووں کے بانی، ان کی بھی آپ بات سن لیں۔ امام بن حنبل سے ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا کیا سمندر کوزے میں بند کیا؟ میرے بیٹے خوب سمجھ لو، سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے، چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہیں نا، حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے، یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے، ان کو ہی اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں۔ پھر احمد بن حنبل کے اس قول کے اوپر ابن حجر اسقلانی کامنٹس کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ابن حجر اسقلانی احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے کی اس گفتگو کی صحت کو صحیح مانتے ہیں، تبھی تو اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں، اور امام اسحاق بن راہویہ کی گفتگو بھی وہ صحیح مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت سی آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے، اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں۔ خیر، یہ صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ میرا ایک جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کاٹا تھا، وہ عمر بن عاص نے کہا تھا، صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے کہ جب ان کا بیٹا کہتا ہے، وہ ظاہر موت کے وقت شرمندہ ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں، تو بیٹا تسلی دیتا ہے کہ جی آپ نے تو جنگ یرموک بھی لڑی، حضور کے صحابی بھی رہے، تو آپ کی تو بشارتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے کلمہ پڑھنا، ظاہر کلمے کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا ہے، یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں اس فضیلت کا، کلمے کے بعد ظاہر ہے جب کوئی صحابی ہوگا تو ایک عام مسلمان سے تو بہت افضل ہے۔ تو میرا جملہ انہوں نے کاٹ دیا، یہ کہہ رہا ہے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ لیتے ہیں۔ اچھا جی، 7واں ریفرنس ملا علی قاری، یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے، بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں، ہاں بہت احترام کرتے ہیں ملا علی قاری کا۔ یہ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ 400 سال پہلے، بلکہ امام حنیفہ کے بعد چند بڑے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں نا، امام بدر الدین عینی ہوں، اس لیول کے اگر کوئی عالم ہے تو یہ ملا علی قاری ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابیح کی شرح لکھنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ مشکات کی شرح لکھنے کا مطلب تھا کہ مشکات تو ساری حنفیت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے، تو حنفیت کو بچانے کے لیے مشکات کی شرح پھر لکھنی تھی، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، تو انہوں نے مرقات المفاتیح اس کی شرح لکھی، اس وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو بھاگی جماعت قتل کرے گی، ناسکے کتنے جاؤ گے، وہ حدیث مشکات میں ہے 5878، تو اس کی شرح میں ملا علی قاری، میں یقین کریں ملا علی قاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے نا یہ پڑھنے کے بعد، باقی جو انہوں نے حنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ وہ ایک الگ بات، لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رافضی ڈکلیئر کر دیا جاتا، پرانے ہیں تو بچ گئے ہیں۔ تو اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے۔ پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے، یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص عثمان چاہتے تھے، وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو پتا ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ملا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے
خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. سر اس سے بڑا اور کیا فتویٰ رہ گیا ہے؟ ملا علی قاری نے چک کے موندا کر چڑھا سارے نو. یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے. اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کہہ رہے سب ظاہری تھا، اندر کچھ اور تھا. امام شوکانی، لیکن شوکانی تو چلے چھوٹا بندہ ہے نا، وہ تو بعد میں آیا نا، ملا علی قاری سے 200 سال بعد آئے ہیں. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھپی بات تھی نا، اس کو عمار کو باغی جماعت قتل کر لے گی، اس کے بعد تو رجوع کر لیتے، تو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گل وچ کوئی اور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تو پلیکھا لگ گیا، بعد ہی جدو عمار قتل بھی ہو گیا ہوں تو پلیکھا ختم سی، تو کہتے ہیں نہیں گل وچ کوئی اور ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ مہجور وہی لفظ ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویے نے قرآن اور احادیث کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا. یہ 7واں ریفرنس تھا. 8واں امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، دیکھیں کیسا بندہ ہم نے دریافت کیا ہے. سیرت الرسول کتاب کا تعارف بھی کروایا ہے، مختصر سیرت الرسول جو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. تو اس میں حضرت علی کے اوپر جو چیپٹر ہے نا، اس میں 10 ریفرنسز میں نے بتائے، تو میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ کے نام سے. تو 3 ریفرنسز اسپیسیفکلی امیر شام کے حوالے سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے اوپر الزام دھرا کہ عثمان کو اس نے مروایا. کس نے؟ امیر شام نے کہا. مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہے. اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں. معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو لا کے ہمارے درمیان پھینک دیا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. ان کا یہ تو مجبوراً تھا ان کو. استغفر اللہ. سیدنا علی کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت علی نے آگے سے پھکی دی الزامی جواب. انہوں نے کہا اگر ہم نے عمار کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو رسول اللہ نے کیا قتل کیا تھا جنہوں نے لا کے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیج دیا غزوہ احد میں. اے پھکی سی کہ بھئی جو سپورٹر ہوتا ہے وہ اگر مخالف سے لڑتے ہوئے مار دے تو مخالف یہ کہے کہ اس نے مروایا ہے، کیوں لے کے آیا ہے. کہانی ہوتی ہے، پاویں آج دا بندہ کرائے پاویں پرانا بندہ کرائے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے. اچھا یہ ان کے جو سپورٹر نا بنو امیہ کے، وہ آج اسی لیول کی کہانیاں کراتے ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی کی محبت اور بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گالیاں تھی نا یہ سب تھا، یہ تنقید تھی. اچھا تو حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ سر صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں، یہ بلا کے وہ کہلواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، کیا صحابہ اکرام کو گالی دینا کفر ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو کفر کہیں گے تو پھر کون کون اس میں آئے گا. اس کو فسق اور حرام ہی سمجھے. 8 ریفرنس ہو گئے. 9th ریفرنس آ گیا جی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1176 کے
بیٹے ہیں, اور یہ وہ خوش نصیب بیٹا ہے جسے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں اون کرتے ہیں.